بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 1 مارچ 2024 بمطابق 1 امان 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 1 مارچ 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب ربیع سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ جنگ احد کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں اور شہیدوں کو جمع کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی اور شہداء کو دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کفار نے بعض صحابہ کو صرف شہید نہیں کیا بلکہ ان کے ناک کان بھی کاٹ دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ ان شہداء میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار نے خود اپنے عمل سے اپنے لیے اس بدلے کو جائز بنا دیا ہے جس کو ہم ناجائز سمجھتے تھے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دو، تم رحم اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے متعلق مذکور ہے کہ آپ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ جب آپ کا سر ڈھانکا جاتا تو کپڑا پاؤں سے ہٹ جاتا، اور جب پاؤں ڈھانکے جاتے تو چہرے سے کپڑا سرک جاتا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں کو گھاس سے ڈھک دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس لوٹے تو معلوم ہوا کہ انصاری عورتیں انصاری شہداء کے لیے رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں؟ انصار خواتین کو علم ہوا تو وہ جمع ہو گئیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے رونا شروع کیا اور بیان کرنے لگیں۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ انہیں کہو کہ اب گھروں کو چلی جائیں اور آئندہ کسی مرنے والے کا ماتم اور بیان نہ کریں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تدفین کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی نعش کے پاس پہنچے تو وہ اندھے منہ پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھ کر یہ آیت پڑھی کہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی خدا کے حضور شہداء ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ہدایت فرمائی کہ ان کی زیارت کر لو اور ان پر سلام بھیجو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تدفین کے بعد سب لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو قبض کر لے اس کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو تو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور جو تو عطا کرے اس سے کوئی اور روکنے والا نہیں، اور جس کو تو دور کر دے اس کو کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ کر، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح لاحق کر دے کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنے میں پڑیں۔ اے اللہ، اے معبود حق، ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل کر۔ اے اللہ، اہل کتاب کافروں کو ہلاک کر۔ آمین۔ غزوہ احد میں خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جنگ احد میں شرکت کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح راوی کہتے ہیں کہ احد کے دن میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مشک میں پانی بھر کر لاتی اور پیاسوں کو پلاتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہی ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح بعض مسلم خواتین نیزے اور تلوار کے ساتھ کفار سے دو بدو جنگ بھی کرتی رہیں، جن میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کی خبر لینے
بعض دوسری عورتوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں تو ان کی ملاقات راستے میں ہند بنت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ہند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ آپ اپنی اونٹنی کو ہانک رہی تھیں اور اس اونٹنی پر حضرت ہند رضی اللہ عنہ کے خاوند، بیٹے اور بھائی کی نعشیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے میدان جنگ کا حال پوچھا تو حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہر مشکل آسان ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض گنتی کے صحابہ رہ گئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر پہنچی اور تلوار کے ذریعے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکنے لگی، ساتھ ہی کمان سے تیر بھی چلائے، یہاں تک کہ خود بھی زخمی ہو گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں کہ ایک مشرک نے ان کی طرف تیر چلایا جو آپ رضی اللہ عنہ کے دامن میں جا لگا۔ یہ دیکھ کر وہ کافر ہنسنے لگے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک تیر دیا جس کا پھل نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تیر چلایا، وہ تیر اس کافر کو لگا اور وہ پیچھے جا گرا جس سے اس کا ننگ ظاہر ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر مسکرا اٹھے کہ خدا نے اس کافر کو ایسے تیر سے راستے سے ہٹایا جس کا پھل بھی نہیں تھا، گویا سیدھی سی ایک سوٹی تھی جس اس نے ہی اس کافر کو مار دیا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھینچ کر مارا جس سے آپ کا دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ 1 سال سے پہلے ہی عتبہ کو کافر ہونے کی حالت میں موت دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اور وہ اسی روز ہلاک ہو گیا۔ خطبے کے دوسرے حصے میں حضور انور نے درج ذیل مرحومین کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان کیا۔ نمبر 1، مکرم غسان خالد النقیب صاحب آف سیریا، گزشتہ دنوں 78 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے خلافت رابعہ میں از خود بیعت کی تھی۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار، دینی علوم کا ذوق رکھنے والے، عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ تفسیر کبیر کا بڑا گہرا مطالعہ تھا۔ خطبہ جمعہ کے ترجمے کی نظر ثانی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، مکرمہ نشابہ مبارک اہلیہ مکرم جلیس احمد مربی سلسلہ شعبہ ارکائے و الحکم۔ مرحومہ گزشتہ دنوں پاکستان گئی ہوئی تھیں جہاں روا اور لاہور کے درمیان ایک حادثے میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ واقف زندگی خاوند کا ساتھ نبھانے والی، نیک، محنتی اور جماعتی خدمت کو اعزاز سمجھنے والی، خلافت سے محبت رکھنے والی خاتون تھیں۔ نمبر 3، مکرمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ اہلیہ مکرم عبدالحمید خان صاحب مرحوم آف روا۔ مرحومہ عبدالقیوم پاشا صاحب مشن انچارج آئیوری کوسٹ کی والدہ تھیں، گزشتہ دنوں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ چودھری حمید اللہ صاحب مرحوم کی بڑی ہمشیرہ تھیں۔ آپ جماعتی لٹریچر کا گہرا مطالعہ رکھنے والی، خدمت دین کا شوق رکھنے والی، چندوں کی ادائیگی کی بڑی پابند تھیں۔ مکرمہ بشرا بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر محمد سلیم صاحب آف لاہور۔ مرحومہ محمد نعیم اظہر صاحب مبلغ انچارج سیرالیون کی والدہ تھیں، گزشتہ دنوں آپ وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ نے 1924 میں از خود بیعت کی تھی، 1964 میں از خود بیعت کی تھی۔ مرحومہ دعا گو، صوم و صلات کی پابند، بہادر، مالی قربانی کرنے والی، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والی بزرگ خاتون تھیں۔ نمبر 5، مکرم رشید احمد چودھری صاحب آف ناروے۔ آپ لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد چودھری غلام حسین صاحب اوورسیئر نے 1926 میں قادیان جا کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مرحوم کو اپنے والد کے ساتھ روا کے ابتدائی دنوں میں بہت کام کرنے کا موقع ملا۔ جماعتی عمارتوں، قصر خلافت وغیرہ میں بطور الیکٹریشین بہت کام کیا۔ 1970 میں ناروے چلے گئے تھے۔ بے لوث خدمت کرنے والے، خلافت سے گہرا تعلق رکھنے والے بزرگ شخص تھے۔ حضور انور نے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 4 مارچ 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔